صبح کا سورج ہر سو پھیل چکا تھا۔ سہراب خان دادا بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے زمل کو گود میں لیے سیڑھیوں اترتا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس کی نظر انڈے پراٹھے کے ساتھ انصاف کرتی رباب پر پڑی۔ بیا تیر زمل رباب کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے اسے پین کیکس کا بول رہی تھی۔ آجا جانو، بنا دیا آپ کے لیے پین کیکس۔ رباب نے زج کرنے والی مسکراہٹ لیے زمل کو گود میں لینے کے لیے سہراب کی طرف بازو بڑھائے۔ زمل بیٹا، روز روز پین کیکس اچھے نہیں ہوتے، آپ بریڈ کھاؤ، اچھے بچے پین کیکس نہیں کھاتے۔ سہراب غصے سے رباب کو گھورتا زمل کو اپنی گود میں اٹھاتا بریڈ کا روالہ توڑنے لگا۔ مجھے دے تھانے، زمل ضد کرتی گلا پھاڑ کر رونے لگی۔ بیٹا کھانے دو، اسے بچی ہے۔ دادا جان جو سہراب اور زمل کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، سہراب کو دیکھتے بولے، راشدہ بھی، مجھے دی پین کیک میں خود کھلاؤں گا اپنی بیٹی کو۔ سہراب غصہ ضبط کرتا زمل کو ناشتہ کروانے لگا۔ زمل خوشی خوشی باپ کے ہاتھ سے پین کیک کھانے لگی، مگر رباب کے دماغ میں سہراب کو تپانے کا نیا آئیڈیا آ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سہراب آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ رباب بیٹا، زمل کا تم خیال رکھو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کمرے میں تھوڑا درد ہے۔ دادا جان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خیریت دادا جان، آپ نے دوائی لی؟ رباب نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس عمر کا تقاضا ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گا، تم کھیلو زمل کے ساتھ۔ دادا جان کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اف، شکر چلا گیا تمہارا کرنٹ باپ، اب ہم خوب انجوائے کریں گے۔ رباب نے مسکرا کر کہتے زمل کو گود میں اٹھایا جس کا پورا چہرہ چاکلیٹ سے میلا ہو چکا تھا۔ تھرانت، زمل نے رباب کی نقل اتاری جس پر رباب قہقہ لگا کر ہنس دی۔ شام کا وقت تھا۔ رباب زمل کے ساتھ کمرے میں چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ منظر کچھ یوں تھا کہ رباب نے زمل کو ہلکی سی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور خود وہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ زمل، بھیا کو ڈھونڈ لو، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیا تاؤ، زمل نے رباب کو پکارا۔ زمل جو پردے کے پیچھے جانے لگی تھی اچانک سلپ ہوئی اور اس کا ماتھا بیڈ کے کونے سے جا لگا۔ پورے کمرے میں زمل کے رونے کی چیخ گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رباب اس کی طرف بڑھ دی، سہراب خان زادہ جو تھکا ہارا آفس سے آیا تھا، زمل کو روتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا زمل، کیوں رو رہی ہے بیٹا؟ سہراب نے فوراً اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ زمل کا ماتھا بیڈ کا کونا لگنے کی وجہ سے ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ سہراب اسی بے پٹی پر پھونک مارتا زمل کا ماتھا ٹکور کر رہا تھا۔ سہراب نے زمل کو اپنا فون نکال کر کارٹون لگا کر دیے جس سے وہ فوراً چپ ہوتی کارٹون دیکھنے لگی۔ سہراب نے زمل کو بیڈ پر بٹھایا اور غصے سے سہمی ہوئی رباب کی طرف بڑھا جو کونے میں کھڑی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا کہا تھا میں نے کہ میری بیٹی سے دور رہنا؟ سہراب نے غصے سے رباب کا بازو دبوچا۔ میں بس کھیل رہی تھی اس کے ساتھ، رباب نے اپنے لب کو چلتے ہوئے کہا۔ سہراب کی توجہ ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی نظریں پھیر گیا۔ تمہارے پاس دماغ ہے کہ نہیں؟ 2 سال کی بچی کو تم آنکھوں پر پٹی باندھے اسے ڈھونڈنے کو کہہ رہی تھی، اگر وہ سیڑھیوں کی طرف چلی جاتی تو؟ سہراب غصے سے دانت پیستے ہوئے رباب کے بازو پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ تکلیف کی شدت سے رباب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رباب، میں نہیں جانتا تمہاری کیا ارادہ ہے، مگر جو تم نے مشال کے ساتھ کیا وہ میں تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کرنے دوں گا۔ اگر آئندہ تم مجھے زمل کے آس پاس بھی دکھی نا تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ سہراب غصے سے اس کا بازو جھٹکتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں کیا کروں سہراب، کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مشال بھابھی کی جان میں نے نہیں لی۔ رباب صوفے پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ٹھیک ہے، رکھیے اپنی بیٹی کا خیال، اب خود میں بھی نہیں پوچھوں گی، رباب اپنے آنسو پوچھتی واپس سے اپنی ضدی لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر بعد سہراب واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظریں بیڈ پر پڑی روتی ہوئی زمل پر پڑی، جبکہ رباب بالکل انجان بنی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے دیوار کو گھور رہی تھی۔ دیوار کو کیا گھور رہی ہو؟ تمہیں بچی روتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ سہراب نے غصے سے رباب پر چلاتے زمل کو گود میں اٹھایا۔ دکھائی دے رہی ہے، رباب نے اپنی ناخنوں کو دیکھتے آبرو جھکائے جواب دیا۔ تو چپ نہیں کروا سکتی تھی؟ سہراب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ پاگل ہیں، ابھی خود ہی 5 منٹ پہلے آپ نے کہا اگر میری بیٹی کے آس پاس دکھائی دی تو گلا دبا دوں گا۔ رباب اس کی نقل اتارتے بولی۔ اف، میں کہاں جاؤں، بیوقوف، دور رہنے کا کہا تھا، یہ نہیں کہ وہ رو رہی ہے تو بے حس بنی رہو۔ سہراب غصے سے کہتا زمل کو گود میں لیے ٹہلنے لگا، مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے آپ کی بیٹی کو، صبح کا ناشتہ کیا ہے وہ اس لیے رو رہی ہے۔ رباب نے پھر سے دیوار کو دیکھتے کہا۔ دوپہر کو کیوں نہیں دیا کھانا، اور تم کیا بار بار دیوار کی طرف دیکھ رہی ہو، بہنگی ہو گئی ہو کیا؟ سہراب نے اسے چاہتے کہا۔ ہاں، ہو گئی ہوں بہنگی، میں نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کے اور آپ کی بیٹی کے معاملے میں میں بالکل بھی کچھ نہیں بولوں گی۔
رباب پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد رباب واپس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا۔ یہ رے۔ رباب نے احسان کرنے والے انداز میں سہراب کی طرف فیڈر بڑھایا۔ فیڈر پیتی زمل فوراً خاموش ہو گئی اور فیڈر پینے لگی۔ مجھے آپ کا فون چاہیے۔ رباب نے فیڈر دینے کے بعد سہراب کو دیکھتے اپنی بات کہی۔ کس خوشی میں؟ سہراب کے ماتھے پر بل آئے۔ لگتا ہے یادداشت کمزور ہے، کل ہی آپ نے منہ دکھائی کے طور پر میرا فون توڑا تھا۔ رباب نے گھرتے ہوئے کہا، شرم آ رہی ہے تھوڑی سی، اپنے عاشق سے بات کرنے کے لیے اپنے شوہر کا فون مانگ رہی ہو۔ سہراب نے طنز کا تیر پھینکا جو سیدھا رباب کے دل پر جا لگا۔ شٹ اپ، الزام تراشی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ سے فون نہ مانگتی، اپنی دوست کو فون کرنا ہے۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں مگر میرے کردار پر کوئی جھول نہیں۔ کل بھی ارسل کا فون آیا تھا، میں نے اسے نہیں کیا تھا، اگر وہ دوبارہ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں دادا جان کو بتا دوں گی۔ رباب کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سہراب کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تھی، وہ رباب کو تکلیف دینے کے چکر میں زخمی کر گیا تھا۔ سہراب نے سائڈ پر ہوتے زمل کو بیڈ پر لٹایا اور کمرے سے باہر نکلتا رباب کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ سہراب لاؤنج سے نکلتا لان میں آئے تو اس کی نظر بینچ پر روتی ہوئی رباب پر پڑی۔ آئی ایم سوری رباب، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں۔ سہراب نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا، نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میری ماں کو بھی میرے باپ کی وفات کی بات میری دادی نے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے کو ورغلا رہی ہے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کس قدر دسترباز انسان تھا۔ اس معاشرے میں ہمیشہ مرد سب کچھ کر کے بھی پاک رہتا ہے اور عورت کچھ نہ کر کے بھی بد کردار بن جاتی ہے۔ آج آپ نے مجھے نہیں، میری ماں کی تربیت پر گالی دی ہے۔ رباب روتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی جبکہ سہراب شرمندہ سے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ سہراب کمرے میں آئے تو زمل ویسے ہی بیڈ کے بیچ میں سو رہی تھی اور رباب چادر تانے صوفے پر کٹوت لیے شاید سو گئی تھی۔ سہراب لائٹ آف کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بھول گئی تم کس ماں کی اولاد ہو؟ رباب نے آنکھیں بند کی تو مشال کی حقارت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی، آپ مجھے اپنی بیوی کا قاتل سمجھتے ہیں سہراب، مگر آپ کو کیا معلوم اس عورت نے مجھ پر کتنے ظلم کیے، اور اپنے آخری وقت میں بھی وہ مجھے قسم دے گئی، میں چاہ کر بھی اپنی بے گناہی آپ کو اور دادا جان کو نہیں بتا سکتی۔ رباب اپنی سسکیاں روکتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، نہ جانے روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دن یوں نہیں گزر گئے، رباب نے اس دن کے بعد سے سہراب سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اتوار کا دن تھا، سب لوگ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ رباب بیٹا اتنی خاموش کیوں ہوں؟ دادا جان نے رباب کو مخاطب کیا۔ دادا جان کی بات پر سہراب نے کنکھیوں سے رباب کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں دادا جان، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ رباب نے بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلا دیکھا۔ بڑے صاحب وہ، اس سے پہلے کہ دادا جان کچھ کہتے راشدہ بھی گھبرائی سی ڈائننگ ایریا میں آئی۔ کیا ہوا راشدہ، گھبرا کیوں رہی ہو، کیا بات ہے؟ دادا جان نے راشدہ بی کو دیکھتے پوچھا۔ وہ صاحب باہر ارسل صاحب اور ان کی والدہ یاسمین بیگم آئی ہیں، راشدہ بی نے پریشانی سے کہا۔ راشدہ بی کی بات پر سہراب اور رباب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ انہیں ڈرائنگ روم بٹھائے۔ دادا جان کے حکم پر راشدہ بی سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھی۔ مگر دادا جان، سہراب نے بے چینی سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ ایسے گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا، بات تو کرنی ہی ہے۔ دادا جان کرسی گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سہراب بھی فوراً ان کے پیچھے پڑا جبکہ رباب کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ راشدہ بھی آپ زمل کو سنبھالے۔ کچن کی طرف جاتے راشدہ بی کو رباب نے ناشتہ کرتی زمل کا خیال رکھنے کا کہا۔ رباب بی آپ مت جائے ماں، راشدہ بی نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ رباب اپنے شانوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈرائنگ روم میں اس قدر سناٹا چھایا ہوا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ خیریت آپ لوگ اچانک یہاں؟ دادا جان نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ جی انکل، وہ ماما نے ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسل کی بات پر دادا جان خاموش ہو گئے جبکہ سہراب نے غصے سے مٹھی بھیج لی۔ دراصل بھائی صاحب، مشال کی موت نے ہم سب کو ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری تو خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اپنی بہن کے پاس لندن چلی گئی تھی۔ مشال کا غم ابھی بھرا نہیں، میں ابھی یہ چاہتی نہیں تھی مگر ارسل کی ضد کی وجہ سے آئی ہوں۔ رشتہ تو کب سے پکا ہے، پلیز آپ ارسل اور رباب کی شادی کی تاریخ دے دیں۔ یاسمین بیگم نے چہرے پر ناگواری لیے دادا جان کی طرف دیکھتے کہا۔ رباب جو ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی، یاسمین بیگم کی بات سنتی اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ آنسوؤں کا ریلا تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ارسل کی غیر ارادی نظر دروازے پر کھڑی رباب پر گئی اور پلٹ نہیں بھول گئی۔ 3 ماہ بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی، مگر وہ رو کیوں رہی تھی؟ ایک دم اس کے دل بے چین ہوا۔ ارسل نے مسکرا کر رباب کی طرف ہاتھ ہلایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
سہراب کا غصہ اب سب سے باہر ہو رہا تھا. سوری انٹی، مگر ارسل اور رباب کی شادی نہیں ہو سکتی. سہراب کے الفاظ گویا پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح ارسل اور رباب کے کانوں پر لگے، جبکہ یاسمین بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا تھا. وہ تو اس رشتے کے حق میں تھی ہی نہیں، بس ارسل کی وجہ سے مجبور تھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سہراب بھائی؟ بشار آپ ہی کی جاتی ہے، آپ نے سارے لحاظ ختم کر دیے. اور کیوں نہیں ہو سکتی شادی؟ رباب میری منگیتر ہے. ارسل اپنا غصہ ضبط کرتے بولا. منگیتر تھی منگیتر، اب وہ میری ہے. سہراب بولنے ہی لگا تھا کہ دادا جان نے اسے خاموش کروا دیا. دراصل یاسمین بہن، مشال کے جانے کے بعد ہمارے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا. ننھی زمل کے سر سے ماں کا سایہ چھن گیا. حالات بہت خراب ہو گئے تھے. مجھے سہراب اور رباب کا نکاح کرنا ہی پڑا. اس لیے آپ سے معذرت، مگر اب رباب سہراب کی بیوی اور اس کی عزت ہے. دادا جان نے چہرے پر افسوس لیے کہا، جبکہ ارسل اور یاسمین بیگم کو اپنے سر پر خانزادہ حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسل غصے سے چلایا. ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ اور سہراب؟ یہ اہمیت تھی تمہاری زندگی میں وشال کی؟ کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتی تھی میری بچی تم سے، اور تم نے اس کی بڑھتے ہی فوراً اس لڑکی سے شادی کر لی. یاسمین بیگم نے غصے سے گھورتے ہوئے رباب کی طرف اشارہ کیا. انٹی ایسی بات نہیں ہے، وشال میری بیٹی کی ماں تھی. بس کرو، اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی تم کبھی اتنی جلدی شادی نہ کرتے، اور وہ بھی اس کی قاتلہ سے. یاسمین بیگم غصے سے کہتی رباب کی طرف بڑھی اور اس کے چہرے پر بے در پہ تھپڑ رسید کیے. امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارسل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا. یہ کیا کر رہی ہیں آپ خاتون؟ میں صرف آپ کی عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والی کی زبان کھینچ لیتا ہوں میں. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی ہے. اب آپ اپنے بیٹے کو لیجئے اور نکل جائیے یہاں سے. دادا جان رباب کو اپنے پیچھے کرتے یاسمین بیگم پر غصے سے دھاڑے. ہاں ہاں جا رہی ہوں میں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رہنے کا جہاں میری بیٹی کے حق تلفی کی گئی ہو. چلو ارسل. یاسمین بیگم غصے سے کہتی ارسل کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گئی. رونا بند کرو میری جان. دادا جان رباب کے آنسو پوچھتے اسے گلے لگا گئے، جبکہ سہراب اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا. وہ یاسمین بیگم کے ہاتھ اٹھانے پر بھی رباب کو بچانے نہیں آیا تھا. دادا جان آپ نے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وشال کو آپ کی اس لاڈلی پوتی نے ہی مارا ہے. سہراب سر آنکھوں لیے قدم اٹھاتا دادا جان کے پاس آیا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم سہراب؟ رباب کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی. دادا جان نے اپنے چہرے پر پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی. کیا کہہ رہے ہیں آپ دادا جان؟ آپ نے اسی بات پر تو اس کو بلیک میل کر کے میرے پلے باندھا تھا. آپ اپنی اس پوتی کی محبت میں اسے معاف کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں. میری ہستی بستی خوشیاں چھینی ہیں اس ڈائن نے. بہت جلد میں اس کے خلاف سارے ثبوت ڈھونڈتا اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کرواؤں گا. تب آپ بھی اسے اپنے پیچھے نہیں چھپا سکیں گے. سہراب غصے سے کہتا گھر سے نکل گیا. دادا جان کیوں کروائی آپ نے میری زبردستی شادی؟ سہراب کے نکلتی رباب پھوٹ پھوٹ کر رو دی. بیٹا اور کیا کرتا میں؟ ارسل کی ماں تو تمہیں جان سے مار دیتی. دادا جان نے آنکھوں میں نمی لیے کہا. تو اب کون سا جی رہی ہوں؟ دن رات کی تذلیل ہی میرے حصے میں آئی ہے. رباب نے روتے ہوئے بولا. بیٹا تم زمل کو اپنے قریب کرو، زمل کا خیال رکھو گی تو سہراب خود ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن یہ مشال والی بات اسے کیسے پتہ چلی؟ دادا جان حیرانی سے پوچھے. انہوں نے ہماری باتیں سن لی تھی. رباب نے ناک سکڑتے بتایا. اچھا چلو اب رونا بند کرو اور ناشتہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سہراب کچھ نہیں کر پائے گا. دادا جان رباب کا ماتھا چومتے ہوئے بولے. دادا جان کی محبت پر رباب مسکرا دی. کیسی مکار لڑکی ہے. مشال کی جگہ خالی ہوتی ہی فوراً سہراب کو پھانس لیا. یاسمین بیگم گھر میں داخل ہوتے غصے سے بڑبڑائی. امی رباب ایسی نہیں ہے، ضرور اس کے دادا نے اسے فورس کیا ہوگا. ارسل نے ٹوٹے لہجے میں کہا. تم تو چپ کرو، اس کے پیار میں اتنا اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں اس کی چالاکیاں نظر ہی نہیں آتی. ضرور اس نے اسی لیے مشال کو راستے سے ہٹایا ہوگا تاکہ کروڑوں کی جائیداد کے لیے سہراب سے شادی کر لے. مگر اس لڑکی کو میں چین کے سانس لینے نہیں دوں گی. یاسمین بیگم غصے سے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی دانت پیستے غرائیں. امی بس کر دیں. میں جانتا ہوں رباب ایسی نہیں ہے، وہ ایک چونٹی نہیں مار سکتی تو مشال آپ ہی کی موت میں کیسے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ارسل نے بے چینی سے کہا. ارسل تم نے اب ایک لفظ بھی اس بے غیرت کی حمایت میں بولا تو اچھا نہیں ہوگا. یاسمین بیگم غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں. یہ کیا ہو گیا میرے خدا؟ میری محبت مجھ سے کیسے چھیننے کی کوشش کی اس سہراب خانزادہ نے، مگر میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار نہیں ہوں گا رباب جتوئی. ارسل غصے سے دل میں سوچتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. بس کرو، اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی تو تم کبھی اتنی جلدی شادی نہ کرتے، اور وہ بھی اس کی قاتلہ سے. سہراب سمندر کے سامنے کھڑا بہتی لہروں کو دیکھ رہا تھا. لہروں کے ساتھ اسے اپنا دل بھی ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا. سورج ڈھل چکا تھا اور وہ صبح کا گھر سے نکلا سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا.
مجھے میری ہر غلطی کے لیے معاف کیجیے گا سہراب، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے، یہ جدائی بہت جان لیوا ہے۔ مشال کے آخری الفاظ سہراب کے کان میں گونجے۔ تمہاری موت میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا مشال، زمل اور مجھ سے تمہیں چھیننے والی اس قاتلہ کو میں پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا۔ سہراب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ زمل کا خیال آتے ہی وہ اپنا چہرہ آستین سے رگڑتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ رات کے 11 بجے سہراب خانزادہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہراب سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے صوفے پر رباب کو سوتا دیکھ کر اس کا غصہ اڑ آیا۔ میری زندگی برباد کر کے تم یہاں چین کی نیند سو رہی ہو؟ سہراب غصے سے صوفے کے پاس جاتا رباب کا بازو پکڑتا اسے جھٹکے سے کھڑا کر گیا۔ کیا ہو گیا سہراب؟ رباب نے آنکھیں مسلتے سہراب کو دیکھتے پوچھا۔ میں تم جیسی لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، نکلو میرے کمرے سے۔ سہراب نے غصے سے رباب کا ہاتھ پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ سہراب کیا کر رہی ہیں؟ رباب نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ سہراب غصے سے کہتا رباب کے منہ پر دروازہ بند کر گیا۔ دروازہ زور سے بند کرنے کی آواز سے زمل جو بیڈ پر سو رہی تھی روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ سہراب اس کی طرف بڑھتا اسے سلانے لگا۔ رباب شکست خوردہ قدموں سے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر تم نے کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی یا سہراب کو بتایا تو میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ جاتے جاتے بھی آپ میری زبان کو تالا اور میرے پیروں میں زنجیریں باندھ گئیں۔ رباب اپنے کمرے میں داخل ہوتی دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر کیوں سب دروازے میرے خلاف کھل رہے ہیں؟ مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ رباب روتی ہوئی خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ روتے روتے اسے معلوم نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا اور فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی وضو کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ معمول کے طرح ڈائننگ ٹیبل پر دادا جان اور سہراب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بیٹا زمل کہاں ہے؟ آج اٹھی نہیں، ورنہ تو وہ روز سب سے پہلے ناشتے پر ہوتی ہے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی دادا، سو رہی ہے وہ، سہراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور رباب کہاں ہے؟ دادا جان کے سوال پر سہراب خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ گلابی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ جمائے، کندھوں پر بیگ ڈالے، رباب سہراب کے برابر میں بیٹھنے کے بجائے سہراب کے مقابل جا بیٹھی۔ بیٹا کہیں جا رہی ہو تم؟ دادا جان نے رباب کو دیکھتے پوچھا۔ جی دادا جان، میرا نیا سیمسٹر آج سے سٹارٹ ہے، یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ رباب نے گلاس میں جوس انڈیلتے بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، گھر بیٹھو۔ سہراب خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے اجازت نہیں مانگی، میں یونیورسٹی جاؤں گی، اپنی پڑھائی میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ رباب غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ رباب بیٹا کس طرح بات کر رہی ہو؟ شوہر ہے تمہارا۔ دادا جان نے رباب کو سمجھایا۔ کون سا شوہر دادا جان؟ وہ شوہر جو بات بات پر ذلیل کرے، آدھی رات کو کمرے سے نکال دے۔ آپ مانے یا نہ مانے، مگر آپ اپنی ضد میں میرے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا۔ خدا حافظ۔ رباب بغیر ناشتہ کیے اپنا بیگ اٹھائے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ سہراب، میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے رباب کو کمرے سے نکال دیا؟ دادا جان نے رباب کے جاتے ہی سخت لہجے میں پوچھا۔ پلیز دادا جان، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی بیوی کی قاتل کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ سہراب غصے سے کہتا اپنا کوٹ کرسی سے اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، میرے بچے کو ہدایت دے اور ان کے رشتے میں گنجائش نکال دے۔ دادا جان نے پریشانی سے دعا کی۔ یہ ایک متوسط طبقے کے علاقے کا 2 کمروں کا مکان تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ 23 سالہ آئمہ سلمان تپتی دوپہر میں پیدل چلتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آئمہ بیٹا، پیسوں کا کچھ ہوا؟ آئمہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں سامیہ بیگم جو صحن بیٹھی سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی، انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، پچھلے مہینے میں نے ایڈوانس سیلری لی تھی، اس بار پرنسپل صاحبہ نے صاف منع کر دیا۔ آئمہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے دوپٹہ اتارتے سائڈ پر رکھا۔ بیٹا میں تو کہوں گی کہ کہیں اور نوکری کی کوشش کرو، اس اسکول کی نوکری میں کچھ نہیں، چند ہزار میں مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہو پاتا۔ تمہارے ابا کی دوائیوں پر ہی ساری تمہاری تنخواہ لگ جاتی ہے۔ وشما کے بھی 90 کے امتحان ہے، اسکول والے رجسٹریشن کے پیسے مانگ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، سلائی سے گھر کی مشکل سے دال روٹی آتی ہے۔ سمیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کیوں آتے ہی میری بیٹی کو پریشان میں ڈال دیا تم نے سمیہ؟ کمرے سے ویل چیئر پر آتے سلمان صاحب بولے۔ ان کی پیچھے 15 سالہ وشما کھڑی تھی۔ ارے ابو، پریشانی کی کیا بات ہے؟ امی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، میں کہیں اور نوکری کی تلاش کرتی ہوں۔ آئمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی، سارے گھر کی پریشانی تم نے اپنے کندھوں پر اتنی سی عمر میں ڈالی ہوئی ہے۔
جو ذمہ داری میری ہے وہ میں پوری کر رہی ہوں۔ سلمان صاحب نے افسردگی سے کہا۔ ایسے مت کہو ابو، ساری زندگی آپ نے ہی پٹا کر کھلایا، اب میرا فرض اور آپ اداس مت ہو، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آئمہ نے سلمان صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کہا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے، ساری دعائیں میں ہی تمہارے اور وشمہ کے لیے ہی تو ہے۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر کہتے آئمہ کا ماتھا چوما۔ دوپہر کا وقت تھا، تپتی دھوپ میں رباب یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی ہو رباب؟ سیاہ رنگ کی شرٹ پر کریم رنگ کی پینٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، کالے رنگ کی گاڑی سے ارسل نکلتا رباب کے پاس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ ارسل کو دیکھتی رباب غصے سے بولی، پلیز رباب میری بات سنو یار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ارسل نے لہجے میں تڑپ لی، کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا قسمت نے کیا۔ کتنی کالز کی تھی آپ کو، اگر آپ وقت پر آ جاتے تو آج ہمارے راستے الگ نہ ہوتے۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ رباب اچھی بھی کچھ ہاتھ سے نہیں نکلا، اگر تم چاہو تو۔ ارسل نے رباب کا بازو پکڑتے کہا، اچھا تو اس لیے یونیورسٹی آئی تھی تاکہ ملاقاتیں ہو سکیں۔ سہراب جو دادا جان کے کہنے پر رباب کو پک کرنے آیا تھا، ارسل کو رباب کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، پلیز سہراب بھائی آپ بیچ میں مت آئیں۔ ارسل نے سختی سے کہا، بکواس بند کرو اپنی، تیری اتنی جرأت کہ میری بیوی کا بازو پکڑ کر کھڑا ہے۔ سہراب خان زادہ نے غصے سے آگے بڑھتے ارسل کے منہ پر مکہ دے مارا۔ سہراب چھوڑے اسے، ارسل پیچھے ہٹو۔ سہراب اور ارسل بری طرح گتھم گھتا ہو چکے تھے۔ لوگوں نے بیچ میں آتے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا تھا۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ رباب آنسو سے تر چہرہ لیے ارسل کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، یہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ ارسل سہراب کو دھمکی دیتا غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ چلو تم۔ سہراب غصے سے رباب کو گھسیٹتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آج کے بعد تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ سہراب رباب کو گھسیٹتا لاؤنج میں لا کر صوفے پر پٹک گیا۔ کیا ہو گیا سہراب؟ دادا جان لاؤنج میں بیٹھے زمل کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ سہراب کو غصے میں دیکھ کر چونکے۔ دادا جان، آپ کی لاڈلی یونیورسٹی کے بہانے ارسل سے مل رہی تھی، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے اسے۔ سہراب غصے سے دھاڑا، جھوٹ ہے یہ دادا جان، ارسل خود آیا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ رباب روتی بھی چلائی، خاموش رہو بس، میں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ سہراب غصے سے کہتا اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادا جان، رباب روتی ہوئی دادا جان کی گلے لگتے رو دی۔ اچھا رونا بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ، میں راجدہ سے کہہ کر کھانا لگواتا ہوں، اس بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ دادا جان نے رباب کے بال سہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آئمہ کو نوکری ڈھونڈتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ روز کسی کمپنی میں اپنی سی وی لے کر جاتی، مگر اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے سب منع کر دیتے۔ انٹر کے بعد ہی وہ کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی، جس وجہ سے وہ آگے پڑھ نہ سکی۔ آج وہ شاہنواز انٹرپرائزز میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی کوالیفائڈ لڑکیوں کو دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی تھی۔ آئمہ سلمان، وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا نام پکارا گیا۔ جی۔ آئمہ چونکتی فوراً کھڑی ہوئی، آپ اندر چلے جائیں۔ ریسیپشنسٹ کے بتانے پر آئمہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سر میں آئی کم ان؟ آئمہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آئیے مس آئمہ، مجھے یہ بتائیے کہ ہماری ریکوائرمنٹ تو گریجویشن کی تھی، پھر آپ کیا سوچ کر آئی ہیں؟ آئمہ آفس میں داخل ہوئی تو ایک بھاری روبدار آواز گونجی۔ کرسی پر بیٹھے شخص کا چہرہ دوسری طرف تھا، جس کی وجہ سے آئمہ دیکھ نہ سکی۔ سر میں جانتی ہوں میری کوالیفیکیشن کم ہے، مگر مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دل لگا کر محنت کروں گی۔ آئمہ نے چہرے پر آئے پسینے کی ننھی بوندوں کو پوچھتے ہوئے التجا کی۔ مس آئمہ، کہتے ہی مقابل نے کرسی گھمائی اور اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سفید رنگ کی شرٹ پر سیاہ رنگ کی پینٹ پہنے، اونچی کھڑی ناک، بال جل سے سیٹ کیے، ارسل شاہنواز کا چہرہ واضح ہوا۔ ارسل کی نظر سامنے کھڑی سادے سے لون کے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں کھڑی لڑکی پر پڑی۔ آئمہ تم؟ ارسل کا لہجہ اچانک خوشگوار ہوا، اس کے لہجے کا روپ اب غائب تھا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئی۔ ارسل بھائی آپ؟ آئمہ حیرانی سے بولی، کتنی بڑی ہو گئی ہو، آؤ بیٹھو۔ ارسل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاچو کیسے ہیں؟ بابا کے جانے کے بعد تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ارسل نے اداسی سے کہا، سب ٹھیک ہے، بس ابو بیمار رہتے ہیں۔ اچانک سلمان صاحب کا سوچتے آئمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ارسل نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی 2 سال پہلے انہیں فالج ہوا تھا،
تب سے وہ ویل چیئر پر ہے۔ آئمہ نے اپنی آنسو پوچھتے بتایا، اوہو اللہ انہیں صحت دے، میں ملنے آؤں گا ان سے، تم فکر مت کرو اور جاب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جاب مل چکی ہے۔ ہرسل نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ میں؟ آئمہ نے حیرانی سے پوچھا، بالکل سچ، میری سیکرٹری کی جاب کر لو گی نا؟ ہرسل نے آئمہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی۔ آئمہ فوراً اس بات پہ سر ہلا گئی۔ گڈ، پھر کل سے 9 بجے آ جانا۔ ہرسل کی بات پر آئمہ نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ معمول کا دن تھا۔ رباب جو لاؤنج میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، اپنی کتابیں لیتی کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے کمرے کی حالت دیکھتی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ رباب نے حیرت سے سہراب کو دیکھا جو اس کے کمرے میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا اور پورا کمرہ بکھیر چکا تھا۔ تمہارے کمرے کی تلاشی لے رہا ہوں، شاید تمہارے مشال کو مارنے کی وجہ مل جائے، سہراب دوبارہ سے کہتے سامان ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ہاتھ رباب کی ڈائری لگی۔ آپ ایسے کیسے میرے کمرے میں گھس سکتے ہیں؟ چھوڑے اسے، وہ میری ڈائری ہے۔ رباب چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ہرگز نہیں، کیا پتہ اس میں کوئی ثبوت مل جائے۔ سہراب کہتا ڈائری اپنے پیچھے کر گیا جبکہ رباب اسے ڈائری چھیننے کی کوشش کری تھی۔ میں نہیں دے رہا، دے مجھے۔ اسی قدم گھتا میں رباب کا پیر کارپیٹ پر پھنسا اور وہ گرنے لگی تھی کہ اس نے بچنے کے لیے سہراب کی شرٹ پکڑی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں کارپیٹ پر گر پڑے۔ رباب کا سر جو زمین سے ٹکرانے والا تھا، سہراب نے فوراً اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے چوٹ لگنے سے بچایا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کھو گئے۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ایک دوسرے کو اتنے قریب سے محسوس کرے تھے۔ تم کبھی اتنی جلدی شادی نہ کرتے، اور وہ بھی اس کی قاتلہ سے۔ اگلے ہی پل سہراب کے کانوں میں وہ شفاق الفاظ گونجے اور وہ خوبصورت زہر دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ سہراب غصے سے کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ڈائری واپس دیں۔ رباب کو ڈائری کا خیال آیا مگر سہراب جا چکا تھا۔ بہت جلد تم میری دلہن بنو گی۔ ارسل اپنی آنکھیں بند کیے رباب کے ساتھ گزارے حسین پل سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ سر یہ فائلز چیک کر لیں، آئمہ نے نوک کرتے ہوئے کہا۔ لائیں دکھائیں۔ ارسل آئمہ سے فائلز لیتا چیک کرنے لگا۔ آئمہ جو ارسل کے پاس کھڑی ارسل کی بتائی کی غلطیاں سن رہی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ آئمہ سن رہی ہو؟ کیا ہوا؟ آئمہ جو اپنا توازن کھوتی گرنے ہی لگی تھی کہ ارسل نے فوراً کھڑے ہوتے اسے بازو سے پکڑا اور اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ چکر کیوں آ رہے ہیں؟ ناشتہ کیا ہے؟ ارسل نے فکر مندی سے پوچھا۔ آئمہ نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا اور صبح بھی آفس سے لیٹ ہونے کے چکر میں اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ ارسل نے خمشگین نظروں سے اسے گھورا اور اس کے لیے کافی اور سینڈوچ آرڈر کر گیا۔ آئمہ نے ہلکے سے آنکھیں کھولی ارسل کے لیے اپنی فکر مندی دیکھے۔ نہ جانے کیوں ارسل کو اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر دل میں ایک کومل سی کھل اٹھی تھی۔ سہراب اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کرتا رباب کی ڈائری کھول گیا۔ بابا کے بعد آج امی بھی چھوڑ گئیں۔ اس بھری دنیا میں آپ کی رباب اکیلی رہ گئی امی۔ ڈائری کا پہلا صفحہ کھولتے سہراب کے دل کو کچھ ہوا۔ آج سہراب بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ بھابھی تو بہت ہی پیاری ہے مگر نہ جانے کیوں بھابھی کے بھائی تھوڑے عجیب ہیں، جب سے مجھے مسلسل گھورتے ہیں۔ خیر مجھے کیا۔ سہراب ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا تھا۔ آج مشال بھابھی ہمارے گھر آ گئی مگر پتہ نہیں ان کا رویہ مجھے عجیب کیوں لگا۔ وہ سب سے اچھے سے بات کہی تھی مگر مجھے لگا شاید میں انہیں پسند نہیں آئی۔ امی آج میں بہت اداس ہوں۔ جب میں کالج سے گھر آئی تو دادا جان گھر پر نہیں تھے اور سہراب بھائی بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی کہ مشال بھابھی غصے سے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ رات کا کھانا بناؤ، مفت کی روٹیاں توڑتی ہو تو کچھ کام بھی کرو۔ امی مجھے ان کا کھانا بنانے کا کہنا برا نہیں لگا مگر ان کی ذلیل کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ سہراب کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مشال ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے سامنے تو اس نے کب رباب کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا۔ امی میں اب تھک چکی ہوں۔ آج مشال بھابھی نے گلاس ٹوٹنے پر مجھے تھپڑ مارا۔ وہ دادا جان اور سہراب بھائی کے سامنے مجھ سے بہت پیار سے رہتی ہے اور ان کے جاتی ان کا رویہ میرے ساتھ بدل جاتا ہے۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ہر صفحے پر رباب نے مشال کا اس کے ساتھ برا رویہ لکھا تھا جو پڑھ کر سہراب کو بالکل یقین نہیں آیا۔ آج مشال بھابھی کے بھائی کا رشتہ میرے لیے آیا اور دادا جان نے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ ارسل بہت اچھے ہیں مگر مشال بھابھی کا رویہ اور یاسمین آنٹی کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ شاید وہ دونوں خوش نہیں مگر مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ارسل میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ انہیں پا کر میں اپنے سب غم بھول جاؤں گی۔ ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتے ہی سہراب خان زادہ نے غصے سے ڈائری بند کرتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑ گئی۔ سہراب دروازہ کھولیں، میری ڈائری واپس کریں۔ سہراب نے دروازہ کھولا جہاں دروازے کے باہر رباب کھڑی تھی۔
تو مشال کے برے رویے کی وجہ سے تم نے اس کی جان لی؟ سہراب نے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ لیے پوچھا۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، میری ڈائری واپس کریں، رباب نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈائری تو اب تمہیں نہیں ملنے والی، وہ ڈائری تمہارے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کروں گا میں۔ سہراب کی بات پر رباب کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے فاق ہوا۔ امید ہے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ رباب چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ لیے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سمیہ بیگم کچن میں کھڑی سبزی بنا رہی تھی کہ گھر کا دروازہ بج اٹھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ سمیہ بیگم اپنے ہاتھ پوچھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آئمہ بیٹا تم اس وقت؟ سمیہ بیگم نے حیرانی سے آئمہ کو دیکھا۔ عموماً وہ شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ السلام علیکم۔ آئمہ کے پیچھے کھڑے ارسل نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے ارسل بیٹا آؤ، سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ارسل کو کہا۔ وہ کافی سالوں بعد اپنے جیٹ کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی مگر پھر بھی پہچان گئی تھی۔ اصل میں آئمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے ہی چھوڑنے آئے ہوں، اور چچی جان آئندہ اسے ناشتے کے بغیر نہیں بھیجنا آپ نے، پہلے اس کی کوئی صحت نہیں ہے۔ ارسل نے سمیہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ بس بیٹا سنتی ہی نہیں ہے، یہ اپنا خیال تو رکھنا ہی نہیں ہے اس نے۔ سمیہ بیگم نے بھی ناراضگی سے آئمہ کو دیکھا۔ آئمہ اس سمے بس شرمندگی سے سر جھکائے ہوئی تھی۔ چچی چچا جان کہاں ہے؟ کیا میں مل سکتا ہوں ان سے؟ ارسل نے سمیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، وہ اندر کمرے میں ہے۔ سمیہ بیگم ارسل کو لیے کمرے کے اندر گئیں۔ چھوٹے سے کمرے میں جہاں صرف ایک بیڈ اور کونے پر لکڑی کا ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، بیڈ پر سلمان صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے برابر میں ہی وشما فزکس کی کتاب کھولے پڑی تھی۔ سلمان دیکھی کون آیا ہے؟ سمیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم چچا جان۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ سلمان صاحب نے اپنا سیدھا ہاتھ جو ٹھیک تھا ارسل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھ کر ارسل کا دل دکھا تھا۔ چچا جان اتنا سب ہو گیا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ارسل نے افسوس سے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ بس بیٹا کیا بتاتے، شاہ نواز بھائی کی وفات کے بعد یاسمین بھابی نے ہر تعلق ہی ختم کر لیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا وہ تمہیں اور تمہاری بہن کو کہاں لے کر چلی گئی تھی۔ سلمان صاحب کی بات پر ارسل سر جھکا گیا۔ میں شاہ نواز کے غریب بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، کیا معلوم کل کو شاہ نواز کی جائیداد سے حصہ مانگنے آ گیا تو؟ ارسل کو اپنی ماں کی کہی بھی بات یاد آئی جس پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ چھوڑے چچا جان، کیسے آپ؟ بس قسمت میں آپ ہی ملنا لکھا تھا، تبھی تو اتفاق سے آئمہ میرے آفس انٹرویو دینے آئی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ خیر اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی ہو تو مجھے فوراً بتائیے گا۔ ارسل کے خلوص پر سلمان صاحب مسکرا دیے۔ بھابھی اور مشال کیسے ہیں؟ سلمان صاحب کے پوچھنے پر ارسل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امی ٹھیک ہے اور مشال آپ ہی نہیں رہی۔ ارسل کی بات سنتے سب افسردہ ہو گئے۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بس بیٹا اب تم آتے رہنا۔ سلمان صاحب کی بات پر ارسل مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے اجازت لیتا اپنی اہم میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ رباب کو شدید پیاس لگی تھی۔ وہ نیچے پانی پینے کے لیے جا رہی تھی کہ اسے سہراب کی کمرے کی لائٹ جلی رکھی۔ حیرت ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور ابھی تک کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ زمل کا بھی خیال نہیں اس شخص کو۔ رباب سر جھڑکتی نیچے کی طرف بڑھنے لگی کہ سہراب پریشانی سے پانی کا باؤل لیے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ یہ پانی اور پٹیاں کس کے لیے؟ رباب نے پریشانی سے پوچھا۔ سہراب جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رباب پریشانی سے اس کے پیچھے بڑھی۔ میں تم جیسی لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، نکلو میرے کمرے سے۔ رباب سہراب کے کمرے میں قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اس کے کہے الفاظ کان میں گونجے، مگر وہ زمل کی طبیعت خراب دے کر قدم اندر بڑھی۔ او ہو، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ رباب نے زمل کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا جو تپ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ سہراب جو زمل کے ماتھے کی پٹیاں کر رہا تھا رباب کو سائڈ ٹیبل کی دراز چھانتے پوچھا۔ فکر مت کریں، آپ کی کوئی چیز نہیں لے رہی۔ مل گیا، یہ سیرپ پلا دیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ رباب نے سہراب کی طرف سیرپ بڑھاتے کہا۔ پانی؟ زمل کے کہانے پر رباب نے فوراً اسے پانی پلایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تھوڑی دیر تک اتر جائے گا بخار، رباب کہتی ہلکے ہاتھوں سے زمل کا سر دبا رہی تھی۔ سہراب بہت غور سے رباب کی زمل کے لیے فکر دکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی رباب کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل اسے کچوکے لگاتا کہ شاید جو سب دکھ رہا ہے وہ سب سچ نہیں۔ سہراب کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی کہ فجر کے اذان پر اس کی آنکھ کھلی۔ سہراب نے حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں رباب اب بھی بیٹھی زمل کا سر سلا رہی تھی۔ زمل کا بخار اتر گیا، اب بہتر ہے طبیعت؟
میں نماز پڑھ لوں۔ رباب زمل کا سر تکیے پر رکھتی کمرے سے جانے لگی کہ سہراب کی آواز پر رک گئی۔ رباب تھینک یو، سہراب نے مشکور انداز میں کہا۔ رباب بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے نکل گئی۔ معمول کا دن تھا، شام کے 6 بج چکے تھے۔ سردیوں کے دن تھے جس کی وجہ سے باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آئمہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی۔ یہ فائلز اسے آج ہی مکمل کرنی تھی۔ پورا آفس خالی ہو چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ آئمہ پوری دلجمی سے کام کر رہی تھی کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ لائٹ کیسے چلی گئی؟ کوئی ہے؟ آئمہ گھبراتی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھی۔ مس آئمہ، آئمہ کو اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ سر رافع۔ آئمہ نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کا کولیگ ہاتھ میں فون کی ٹارچ جلائے کھڑا تھا۔ سر رافع، لائٹ کیسے چلی گئی؟ آئمہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا۔ چھوڑیں لائٹ کو، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی رات کو کیسے جائیں گی اکیلے؟ رافع آئمہ کی طرف قدم بڑھاتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے۔ آئمہ نے رافع کی غلط ارادے بھاگتے فوراً سے دھکا دیا اور مخالف سمت بھاگنے لگی۔ تیری اتنی ہمت؟ رافع غصے سے آئمہ کے پیچھے بھاگا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے۔ آئمہ بری طرح بھاگتی ہوئی چلائی۔ ارسل جو اپنے کیبن میں بیٹھا کل کی میٹنگ کی ڈیٹیلز چیک کر رہا تھا، آئمہ کی چلانے کی آواز سنتا فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ آئمہ کیا ہوا؟ ارسل اپنے آفس سے نکلا کہ آئمہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ سر آپ ابھی تک گھر نہیں گئے؟ رافع ارسل کو سامنے دیکھتے گھبرا گیا۔ مجھے چھوڑو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو گھر کے لیے نکل گئے تھے نا، کیا کر رہے ہو؟ ارسل آئمہ کو پیچھے کرتا اپنے غصے سے رافع کی طرف بڑھا۔ سر میں کل کی میٹنگ کی فائل لینے آیا تھا۔ رافع نے اپنی ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک لڑکی کو ہراس کرتے ہوئے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ارسل غصے سے دھاڑا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے بلایا تھا مجھے۔ رافع نے آئمہ پر الزام لگایا۔ شٹ اپ، اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں بلائے گی۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، یو آر فائرڈ۔ ارسل نے غصے سے رافع کے منہ پر مکہ مارتے اسے دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ سر میری بات تو سنیں۔ شٹ اپ، دور رہ جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ارسل رافع کو جھٹکتا آئمہ کا بازو پکڑے اسے اپنے کیبن کے اندر لے گیا۔ سر میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود آیا تھا۔ آئمہ روتی ہوئی بولی۔ ریلیکس آئمہ، میں جانتا ہوں، تم بیٹھو یہاں۔ ارسل نے آئمہ کو چیئر میں بٹھایا اور اس کے آگے پانی کا گلاس کیا۔ آئمہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، ارسل نے آئمہ کو دیکھتے کہا۔ آئمہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دو۔ ارسل اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا آئمہ کو سر جھکائے اس کے پیچھے چل دی۔ شام کا وقت تھا۔ دادا جان لان میں رباب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سہراب زمل کو گود میں لیے ان کے پاس آ بیٹھا۔ زمل گڑیا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دادا جان نے سہراب کو دیکھتے پوچھا۔ جی اب تو بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، سہراب نے مسکراتے بتایا۔ رباب سہراب کو بھی چائے ڈال دو، دادا جان نے رباب کو دیکھتے کہا جس پر وہ منہ بناتی کپ میں چائے اڑیلنے لگی۔ صاحب یہ لفافہ آیا آپ کے نام؟ اچانک چوکی طرح ہاتھ میں لفافہ لیے سہراب کے پاس آیا۔ سہراب نے جیسے لفافہ کھولا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہے اس میں سہراب؟ دادا جان نے پریشانی سے پوچھا۔ یاسمین آنٹی نے زمل کے لیے کسٹڈی کا کیس فائل کر دیا ہے، سہراب نے غصہ ضبط کرتے بتایا۔ کیا؟ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تم باپ ہو اس کے۔ رباب زمل پر ظلم کرتی ہے اور ان کی نواسی کی جان کو زمل سے خطرہ ہے، اور یہی ان کا کہنا ہے۔ سہراب رباب کو گھڑتے بولا۔ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی مجھ سے دور ہوئی نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ سہراب غصے سے رباب پر چلاتا زمل کو اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ رباب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ مشال کے جانے کے بعد ایک مشکل نے رباب کو گھیر لیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے خود کو بے قصور ثابت کرے۔